اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کے گھر میں ایک ایسی فضا ایک دم سے قائم ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول ایک دم سے اس طرح بدل جاتا ہے، ابھی ہنس رہے تھے بول رہے تھے اور ابھی کے ابھی منٹ ہوتے ہی 1 منٹ پلٹتے ہی کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد وقت گزرنے کے بعد یقین ہی نہیں ہوتا کہ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے گھر کا خوشگوار ماحول تھا۔ بہت سے گھروں کی یہ کہانی ہے بہن، بہت سے گھروں کی یہ کہانی ہے، لیکن کہانیاں تو بنتی ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ کہانیوں کا پلاٹ ہوتا ہے، جہاں پہ کہانیوں کا کوئی کردار ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان کہانیوں کو خوشگوار کیسے بنانا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کا ماحول خوشگوار کیسے بنانا ہے، فوکس اس چیز کے اوپر رکھیں۔ تو میری پیاری بہن، آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ جو شریک حیات کے رویے کے اوپر ہوتا ہے۔ شریک حیات کا رویہ، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے یا چاہے بیوی بھی ہے، بعض اوقات شوہر حضرات بھی جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ رائٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن جو میری بہنیں ہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات اس طرح ہوتی ہیں، وہ چڑچڑا مزاج ہوتے ہیں، وجہ چاہے کوئی بھی ہو، اور نان کوآپریٹیو بیہیو کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہوتا ہے، رزق بھی کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے۔ اگر برا وقت آ گیا ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا، امیدیں رکھا کریں۔ امید سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم زندگی کا جو ایک چرخہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ جہاں امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں پہ لڑائی جھگڑا، پریشانیاں، ڈپریشن اور ایک دوسرے کے خلاف جو ایک دل کے اندر نفرت ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا رویہ غلط ہے بھی تو دوسرے کو چاہیے کہ برداشت کا مظاہرہ کریں، صرف اس وجہ سے کم از کم کر لیں کہ آپ کی وجہ سے اگر آپ نے اس وقت غلط ٹائم پہ اپنے شریک حیات کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا غلط اثر پڑے گا۔ مناسب ٹائم پہ اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے، دونوں کے لیے یہ مشورہ ہے۔ کیونکہ شوہر اور بیوی کا آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان دو کی وجہ سے گھر کا ماحول سارے کا سارا، نہ صرف گھر کا بلکہ خاندان کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مائکا، سسرال، بچے، ملنے جلنے والے لوگ، آس پڑوس کے لوگ، بہت سے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے جو دائرہ ہوتا ہے، بہت سی زندگیاں اس سے اٹیچ ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے گھر کا ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو 2 عمل بتاؤں گی، ایک عمل وہ بتاؤں گی جو صرف ایک بار آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک عمل وہ بتاؤں گی جو 21 دن کر لیں گے، آپ کو ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ العزیز کافی ہوگا۔ جو 21 دن کا عمل ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں، دیکھیں، معینہ مدت 21 دن ہے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا سلام، ٹھیک ہے، اور یا ودودو۔ ودودو جو ہے ویسے ہی اللہ پاک کا محبت والا نام ہے، تو اس کو بھی 1100 بار پڑھنا ہے، اس کو بھی 1100 بار پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی تسبیح لے لی، ایک ہی دانے کے اوپر یا سلام یا ودودو یا سلام یا ودودو پڑھنا لگ گئے، نہیں، ایسے نہیں پڑھنا۔ یا سلام 1100 بار الگ کرنا ہے، یا ودودو 1100 بار الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی الگ الگ ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے آپ کے پاس وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس تسبیح ہے، تسبیح کا حساب آپ کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا سلامو الگ کرنے ہیں 1100، اور یا ودودو 1100 الگ کرنے ہیں۔ اول آخر 11 11 بار درود پاک پڑھ لو، کوئی سا بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک سے، یہ 21 دن کا عمل ہے، اس میں ناغہ نہیں پڑھنا چاہیے،
اور 21 دن اس میں آپ نے کوئی کسی کو کچھ میٹھا نہیں کھلانا، کوئی وہ نہیں ہے کہ دم کرنا ہے، یہ بس آپ نے دعا کرنی ہے 21 دن تک روزانہ جب بھی عمل کریں گے۔ ایک نماز مختص کر لیں، یا فجر کی مختص کر لیں یا عشاء کی مختص کر لیں، ٹھیک ہے، کرنی انہیں دونوں میں سے ایک نماز مختص ہے، کہ ان دو نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ کس دن کا عمل ہے؟ انشاءاللہ العزیز وہ بہن بھائی جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جو بھی وجہ ہے، جن کے گھروں میں اچانک سے فسادات ہو جاتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن فسادات ہو جاتے ہیں، پریشانیاں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ جی بات تو اتنی بڑی تھی ہی نہیں، اور جتنی بڑی لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا بن گیا جتنا بڑا، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز، آپ کے گھر میں جو تبدیلی ہوگی وہ خود محسوس کریں گے۔ سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ ضرور چلایا کریں، ایسے تمام گھر، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، یعنی سسرال کے ان کو کوئی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یا چاہے شوہر کے ہیں، چاہے بیوی کے کا نان کوپریٹو بہیو ہے، کوئی بھی ہے مسئلہ جو آپ کے ذہنی سکون کو برباد کر رہے ہیں، تو ایسے گھروں میں سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ ضرور چلائیں، ٹھیک ہے۔ خود پڑھ لیں وہ بیسٹ ہے، وہ سب سے بہترین ہے، لیکن اگر خود نہیں پڑھ سکتے کم از کم ریکارڈنگ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی ضرور چلایا کریں، ڈیلی بیس پہ چلائیں، آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان ہی کے کام ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا کروانا، فسادات کروانا، میاں بیوی میں ناچاکیاں ڈالنا، اور دوسرے لوگوں میں نفرتیں دلوں میں ڈالنا، بغاوتوں کے لیے اکسانا، یہ شیطان کے سارے کام ہیں۔ تو اپنے گھروں میں سے اگر آپ نے لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے نا، تو سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ آسان سا عمل ہے، دیکھیں یہ ضرور چلائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں آیت الکرسی چاروں کونے پہ ضرور پڑھ کر پھونک دیا کریں۔ اچھا جی، عمل آپ کو ایک بتا رہی ہوں، یہ عمل ایک ہی بار آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 1100 بار یا عزیزو یا ودودو، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے، اور چینی پر دم کر دینا ہے۔ اب یہ چینی آپ نے اس کو کھلانی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے، اب چاہے وہ شوہر ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے صرف ساس ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آپ اس کو یہ چینی کھلا دیں، یا عزیزو یا ودودو 1100 بار، اول آخر 21 بار درود پاک کے ساتھ، ایک ہی بار کا یہ عمل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی آپ کے لیے مسئلہ بنا رہے ہیں، جو پریشانی بنا رہے ہیں، تو وہ شخص آپ کے لیے مہربان بن جائے گا، اس شخص کے لیے اس شخص کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل پہ اتھینٹک، مجرب اور آسان وظائف ہوتے ہیں، اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں جو آزمودہ ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے آپ کو مشکلات کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں، اجالوں میں بڑی ہی جلدی لے کر آتے ہیں۔ وظائف جو ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلیاں لے کر آتے ہیں۔ ایسے تمام بہن بھائی جو کہ کہتے ہیں کہ وظیفے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو وہ تمام بہن بھائی کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ آپ ایک بار اپنی، اللہ نہ کرے آپ کے راستے میں کبھی بھی کوئی مشکل آئے، تو میں پھر بھی یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ ایک بار پورے یقین اعتقاد کے ساتھ عمل کر کے دیکھیے گا، وظیفہ کر کے دیکھیے، اور اس کے بعد آپ اس وظیفے کے رزلٹ اور نتائج ہمارے ساتھ شیئر کر